السلام علیکم۔ ابتدا رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو خالق ارض و سما ہے، جس کی قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری سانسیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے۔ خواتین و حضرات، اکتوبر کا مہینہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اس مہینے میں آپ دیکھیں تو اکتوبر میں اگر اکتوبر کے سٹارٹ سے آپ شروع کریں تو 4 اکتوبر کو ایک گورنمنٹ بنائی جاتی ہے۔ گورنمنٹ ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی کہ پھر دوسری گورنمنٹ بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے 22 اکتوبر کو جو حملہ ہوتا ہے، جو آزادی کی جنگ کہا جاتا ہے اسے، یا قبائلی حملہ ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ پھر 25 اکتوبر کو دوبارہ جب مہاراجہ ہری سنگھ اور وہ علاق کے لیے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، 26 کو انڈین فوجیں آ جاتی ہیں۔ یہ سارا جو تسلسل ہے، جتنے بھی امپارٹنٹ ایشوز ہیں، جتنے بھی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 اکتوبر سے لے کر 30 اکتوبر تک جتنے بھی واقعات رونما ہوئے، یہ سارے امپارٹنٹ واقعات ہیں، وہ سارے ریاست جموں کشمیر کی تاریخ سے بہت کلوزلی جڑے ہوئے ہیں۔ ایون دو کہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اکتوبر ہے، اس سے پیچھے یہ جو تحریک تھی، سیاسی طور پر یا عسکری طور پر جو تحریک تھی، وہ پہلے سے چل رہی تھی، لیکن اکتوبر میں جا کر اس میں بہت بڑے ابھار آئے، اور اکتوبر میں بہت سارے اس میں جو تبدیلیاں تھیں وہ رونما ہوئی۔ اس کے بعد آج چونکہ 1 نومبر ہے، اور چونکہ 6 نومبر کو آپ کو پتا ہے کہ جموں کے اندر بہت ہی بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاریخ جس میں لکھی ہوئی ہے، تاریخ لکھی گئی ہے، انسانیت کا اتنا بڑا قتل عام ہوا۔ آج ہم انہی ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں، میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ میری مہمان محترمہ غزالہ حبیب صاحبہ ہیں، ڈیلس میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم محترمہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ شاہد JKBS میں دعوت دینے کا۔ یو آر ویلکم۔ میرے جو دوسرے مہمان ہیں جنہوں نے لنڈن میں مجھے جوائن کیا ہے، لیاقت لون صاحب ہیں۔ السلام علیکم لیاقت صاحب۔ میرے جو تیسرے مہمان ہیں جنہوں نے مجھے برسلز میں جوائن کیا ہے، مدثر شاہ صاحب ہیں۔ مدثر شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جناب۔ میرے جو چوتھے مہمان ہیں جو ابھی جنہوں نے مجھے جوائن نہیں کیا، سردار علیم صاحب ہوں گے، وہ مجھے جوائن کریں گے، اور جیسے مجھے جوائن کریں گے ہم ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن انہوں نے ابھی مجھے جوائن نہیں کیا۔ میں محترمہ سیدھا آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ سب سے پہلا جو ایک کامن کویسچن ہے جو میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں، میرا کامن کویسچن یہ ہے کہ آپ اکتوبر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اکتوبر میں جتنے بھی امپارٹنٹ ایشوز ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ میرا خیال ہے کہ اکتوبر کا مہینہ کشمیر کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک ٹوٹی پھوٹی آزاد مملکت جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہمیں اکتوبر کے مہینے میں ہی حاصل ہوئی، جس کے لیے ہم یوم تاسیس مناتے ہیں ہر سال۔ اور پھر اس کے بعد وہ سیاہ ترین دن کشمیر کی تاریخ کا کہ جس میں انڈیا نے اپنی فوجیں اتاری، وہ بھی اکتوبر کا ہی دن تھا، 27 اکتوبر کو۔ ابھی ہم نے پورے یوں تو دنیا میں یوم سیاہ منایا گیا ہے، اور جہاں جہاں کشمیری موجود تھے اور انڈیا کے سفارت خانے یا کونسلیٹ موجود تھے، وہاں کشمیریوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا ہے۔ ہم نے بھی فرینڈز آف کشمیر کے زیر اہتمام ہیوسٹن میں جو انڈین کونسلیٹ ہے، ایک پروٹیسٹ آرگنائز کیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیک وقت یہ ماہ دونوں طرح سے اہمیت کا حامل ہے۔ ایک خوشی کہ گو کے نام نہاد آزاد حکومتی صحیح، لیکن ہمیں وہ بھی اکتوبر کے مہینے میں ملی، اور پھر اس کے بعد وہ غلامی کی سیاہ رات جس کی جو صبح ہے وہ آج تک نہیں ہو سکی، جو آزادی کا سورج ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ابھی طلوع نہیں ہو سکا۔ اس سیاہ رات کا آغاز بھی 27 اکتوبر کو ہوا، جب انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتاری۔ اور اب میں، آپ، میرے سب جو بہن بھائی ہیں، وہ یہ سب جانتے ہیں کہ ان فوجوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے اتنی ہو چکی ہے کہ اب تقریباً 9 سے 10 پیراملٹری فورسز کشمیر میں تعین ہیں ہمارے 1.25 کروڑ بہن بھائیوں کے لیے۔ اگر آپ اس کی سمپل سی بھی کیلکولیشن کریں تو ہر 9-10 کشمیریوں پہ آج ایک انڈین آرمی کا بندہ تعینات ہو چکا ہے، کیا جا چکا ہے۔ کشمیری اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہے۔ آج
وہ جو سیاہ تاریخ ہم نے 27 اکتوبر کی دیکھی تھی 1947 میں، اس کا سلسلہ اتنا دراز ہو چکا ہے کہ آج کشمیر میں آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ جیسے قوانین موجود ہیں، آج کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے قوانین موجود ہیں، آج کشمیر میں ٹاڈا جیسے قوانین موجود ہیں. اور آپ چونکہ میڈیا سے منسلک ہیں اس لیے آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ ریسنٹلی پچھلے 2 سالوں میں جتنے میڈیا پہ قدغن لگانے کے قوانین انڈین گورنمنٹ لے کے آئی ہے، اس کی مثال، اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. تو ہم تو وہ کشمیری ہیں جو ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی دھرتی کے اندر آزادی سے سانس نہیں لے سکتے، اور صرف آزادی سے جینے کا حق مانگنے کے جرم میں ہماری یہ تیسری نسل ہے جو قربانیاں دے رہی ہے. ہمارے کھیت کھلیان تباہ ہو چکے ہیں، ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ شہید ہو چکے ہیں، ہماری ماؤں کی، بہنوں کی عصمتیں لٹ چکی ہیں. تو دنیا اب کشمیر سے کیا قربانی مانگتی ہے؟ اور اس کا آغاز 27 اکتوبر کے سیاہ ترین دن کو ہوا. تو میرے خیال میں ہم سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور یقیناً ہم خوشگمان لوگ ہیں، ہم پر امید لوگ ہیں، اور چونکہ میں شاعرہ بھی ہوں تو ہم تو ہمیشہ ایک اچھے تاثر کی اور دنیا میں ہر چیز حسین دیکھنے کا خواب دیکھتے ہیں. تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم نے ایک آزاد خطہ بھی اکتوبر میں ہی آزاد کرایا. لیکن وہ خطہ کیا آج واقعی آزادی کشمیر کی جو تحریک ہے اس کا بیس کیمپ ہے یا نہیں، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو میں اپنے سب ساتھیوں کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. میں مان لیتا ہوں محترمہ غزالہ صاحبہ، آپ چونکہ کہتی ہیں کہ خوشی کا بھی مہینہ ہے اور غم کا بھی مہینہ ہے، میں سیدھا لندن لیاقت صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں. محترمہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے خوشی اور غم دونوں ہے اس میں، آپ کے لیے کیا ہے؟ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر دیں. پلیز لیاقت بھی اپنا مائک. سوری جی، سب سے پہلے شکریہ جے کے بی ایس نیوز کا جس نے آج کشمیریوں کو مل بیٹھنے کا موقع دیا. انسان کی زندگی میں اور قوموں کی زندگی میں ماہ و سال بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور قومیں جو ہے زندہ قومیں ہیں وہ اپنے عروج و زوال کے جو اوائل ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور ان سے سبق سیکھتی ہیں اور اپنی ڈائریکشن متعین کرتی ہیں. اکتوبر کا مہینہ کشمیری قوم کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. جس مقصد کے لیے اس حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اگر وہ مقصد پورا ہو جاتا تو میں غزالہ کی بات سے 100% اتفاق کرتا، لیکن انفارچونیٹلی ہوا ایسے نہیں. جس مقصد کے لیے اس حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اس کے جو ڈائریکشنز تھی جن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے تھا کشمیریوں کو، اور بالخصوص ان کشمیریوں کو جنہیں ہم منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، وہ شاید اس مقصد کے حصول کے لیے اس کو بھول کے جو ہے وہ دنیا داری کے چکروں میں اپنی جو ہے وہ شہرت کے اس چکروں میں پڑ گئے. تو تاریخ کو ہم نے بلایا، تاریخ ہمیں بھول گئی، اور 73 سال گزر گئے. جو بیس کیمپ تھا وہ ایک ریس کیمپ کی شکل اختیار کر گیا، اور ہم ابھی تک جو ہے کنفیوزڈ ہیں کہ آیا ہم نے اس قوم کو کیا ڈائریکشن دینی ہے. سری نگر کی گلیوں میں بہنے والا خون ہمیں یہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں آزادی کے ساتھ بسنے والے ان کشمیریوں کو کہ آؤ ہماری آواز بنو. انٹرنیشنل کمیونٹی کنفیوز کی کشمیریوں نے اپنے پڑوسیوں کو وکیل بنا کے کہ وہ ہماری وکالت کریں گے. انہوں نے وکالت تو کی، لیکن انہوں نے کشمیر کے لیے ضرور کی، لیکن کشمیریوں کے لیے نہیں کی. ان کا مقصد کشمیر کی وکالت تھا کہ وہ ایک جس حصہ پہ وہ ان کا قبضہ تھا انہوں نے اس کی وکالت شاید انٹرنیشنلی کی، لیکن اس میں بسنے والے جو کشمیری تھے ان کے سینٹیمنٹس کو شاید وہ ریپرزینٹ نہیں کر سکے. تو میں 4 اکتوبر ہو یا 24 اکتوبر ہو، اس دن جس حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور یہ مہینہ بڑی قربانیوں والا مہینہ ہے، اس میں کشمیریوں نے جو ہے وہ اپنی سیاسی اور سماجی عسکری جدوجہد کا آغاز کر کے
ہمیں جو آج ہم 73 سال کے بعد آج یہاں کشمیر کے موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، ہمیں یہ درس دیا کہ زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنی آزادی کی جنگ خود لڑتی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری جو آزادی کی جنگ تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی، اور پھر آج تک ہم اس کنفیوژن کا شکار رہے. لیکن وہ وقت دور نہیں، قوموں میں عروج و زوال ہمیشہ آتے رہتے ہیں. میں نا امید تو نہیں ہوں، جیسے کہ اقبال نے کہا تھا، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو اس مٹی میں بڑا جو ہے وہ بڑی زرخیزی ہے. اس نے اپنے خون سے جو ہے وہ ثابت کیا کہ ہم جو ہے دنیا کی ایک باوقار اور ایک انٹیلیجنٹ قوم ہے. اگر پاکستان، ہندوستان، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں کشمیری اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں تو وہ 84,471 مربع میل کے رقبے پہ بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر سکتے ہیں اگر ان کو موقع دیا گیا. اور میں پوری امید ہوں کہ جس مقصد کے لیے کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اکتوبر 1947 کیا بلکہ 1931 سے لے کے اس وقت تک، وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، اور ہم انشاءاللہ آزادی، خوشحالی کی منزل کو ضرور پائیں گے. بالکل 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 ہمیں آزادی ضرور ملے گی. ہم اس امید کرتے ہیں کہ ذرا ہم آزادی حاصل کریں گے. لیکن چونکہ آپ بھی مایوس ہی ہیں اکتوبر میں، جس طرح محترمہ کہہ رہی تھی کہ میں چونکہ خوش بھی ہوں اور مایوس بھی ہوں، لیکن آپ صرف مایوس ہی ہیں. میں مدثر شاہ صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جس طرح میرے دونوں جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے کہا کہ ہم خوش بھی ہیں مایوس بھی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب. اصل میں ایسا ہے کہ یہ ایک بڑا حساس اور بڑا اس طرح کا موضوع ہے. جس طرح آپ نے اکتوبر میں ہونے والے واقعات پر گفتگو کے لیے ہم سب کو یہاں مدعو کیا، تو اجمالی طور پہ تو اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے پہ در پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، ان کا پس منظر ہے، پھر وہ ایونٹ کس طرح ہوئے، اور پھر ان کے جو ہمارے پاس ریزلٹس ہیں، ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان پر بات کریں گے تو اجمالی طور پہ یہ نہیں بیان کیا جا سکتا. لیکن کیونکہ آپ کا جو سوال ہے وہ اجمالی ہے، تو میں صرف یہی عرض کروں گا کہ اکتوبر 1947 میں جو واقعات ہوئے یا جو ایونٹس یا ڈیولپمنٹس ہوئیں، ان میں خوشی کا یا بہتری کا مجھے تو کم از کم کوئی پہلو نظر نہیں آتا. اور اگر آپ سیاہ و سفید میں مجھ سے پوچھیں تو اس میں ہونے والا ایک ایونٹ جو ہے اس کو میں اس کالی یا سیاہ کیٹیگری میں دیکھتا ہوں، کیونکہ ہم تاریخ پہ بہت بات کی جاتی ہے. ہمارا یہ کلچر ایسا ہے کہ ہم گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں. جو ہمارا قومی سوال ہے اس کے حل کے لیے جو ہمیں گفتگو ظاہر ہے بہت ضروری ہوتی ہے. مکالمے اور گفتگو سے آپ کو نئی راہیں ملتی ہیں، آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، اور آپ جو آپ کے قومی مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے آپ کو لائے عمل ترتیب دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک جو تاریخ پہ گفتگو تو کی جاتی ہے، لیکن اس کو اس تناظر میں نہیں لیا جاتا جو ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پر اگر آپ کو بیان کروں تو جب میں تاریخ کو دیکھتا ہوں یا مختلف ایونٹس دیکھتا ہوں تو ان کا مقصد کسی کو غدار یا محب وطن قرار دینا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کسی ماضی کے واقعے کو جواز بنا کے کسی خاص فرد یا کسی خاص جماعت پہ لان تان کرنا مقصد ہوتا ہے. بلکہ آج ہم اگر 2021 میں بات کر رہے ہیں 1947 کے واقعات کی، تو لگ بھگ پون صدی گزر چکی ہے. اب ہمیں انٹینشنز اور حالات وہ تو ظاہر ہے آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں جب آپ اینالائز کرتے ہیں، لیکن جو سب سے اسٹرانگ چیز آپ کے پاس موجود ہوتی ہے وہ آپ کے پاس پون صدی کے بعد ریزلٹس آ چکے ہوتے ہیں. تو چیزوں کو پرکھنے کے لیے جو سب سے صحیح پیمانہ ہوتا ہے، مطلب اگر ایک ہفتہ پہلے کی کوئی بات کریں تو میرے اور آپ کے درمیان اگر کوئی ڈیفرنس ہے تو وہ انالیسس کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی اس عمل کے جو نتائج ہیں وہ مجموعی طور پر یا اپنی آخری شکل میں ہمارے سامنے نہیں آئے ہوئے ہوتے نا. تو اگر ہم پون صدی قبل کی بات کر رہے ہیں تو آج ہمارے پاس وہ جو سارے واقعات اور اقدامات ہیں ان کے ریزلٹس ہیں. تو بہت زیادہ خوشگمانیاں ذاتی تعلق میں یا گھریلو زندگی میں تو شاید وہ ٹھیک ہوتی ہیں، ان کو رکھنا چاہیے. لیکن جب آپ قومی نوعیت کے مسائل پر یا قومی سوال کو جب سامنے رکھ کے آپ وہ دیکھتے ہیں تو وہاں
خوش گمانیوں کی کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں بنتی، بلکہ آپ کو بہت حقیقت پسندانہ اور بہت ریئلسٹک ہو کے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور ان کے نتائج کی بنیاد پر آپ ان کو درست یا غلط قرار دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر 1947 میں جو کچھ ہوا، مطلب آپ 4 اکتوبر کو لے لیں، 24 اکتوبر کو لے لیں، اس سے پہلے 22 اکتوبر کو لے لیں، 26 اور 27 اکتوبر کو لے لیں، تو ہم اگر نتائج کی بنیاد پر ان کا تجزیہ کریں گے تو ان میں خوشی کا کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ ہم جب ان کا آخری تجزیے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ تمام واقعات ہیں، یہ اگر آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو ایک دوسرے کے ایکشن ری ایکشن میں یا ایک خاص ترتیب میں آگے جا کے ہماری جو ریاست تھی، جسے کچھ لوگ تو شاید میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ساورن انڈیپینڈنٹ کنٹری تھی، جس کو ہم نے یا ہم سے قبل جن لوگوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی کوتا اندیشی یا کسی وقتی مفاد یا جذبات کے زیر اثر انہوں نے اس کو توڑا، اور جو ایک ارتقائی عمل ریاست جموں کشمیر کی تشکیل سے 1947 تک جاری رہا تھا، اس کو نہ صرف ہم نے وہاں فل سٹاپ لگا دیا، بلکہ ہم اس سے بہت پہلے، یعنی کہ 1847 سے بھی پہلے کی جو اگر کوئی ہماری پوزیشن رہی ہوئی ہوگی تو اس سے بھی برتر پوزیشن میں ہیں ہم آج. ٹھیک ہے، ہم برتر پوزیشن میں ہیں، میں آپ سے ایگری کر لیتا ہوں، لیکن محترمہ غزالہ حبیب صاحبہ آپ سے ایگری نہیں کرتی. لیکن میں محترمہ آپ کے پاس ہی آ جاتا ہوں. جس طرح نصر شاہ صاحب نے بات کی کہ 4 اکتوبر کو بھی گورنمنٹ بنی، 24 کو بھی گورنمنٹ بنی، لیکن وہ جو گورنمنٹس بنائی گئی، وہ جو گورنمنٹس بنی آزاد کشمیر کے لیے، یا آپ کہہ رہی ہیں بیس کیمپ کے لیے بنی کہ ہم یہاں سے ہو کے آزادی حاصل کریں گے، اس گورنمنٹ نے کتنا رول پلے کیا آزادی حاصل کرنے کے لیے؟ خود جو پچھلے وزیر اعظم تھے راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے بہت دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا کہ جی ہمیں خود کشمیریوں کو اپنا کیس لڑنے کی اجازت دی جائے، لیکن ان کو تو اجازت ہی نہیں ملی. تو پھر بیس کیمپ کس طرح کا بیس کیمپ بنا وہاں پہ؟ اچھا شاہد، ایک تو میں پہلے اپنے بھائی کی بات کا جواب دوں گی کہ حالات پہلے سے بدتر ہو گئے. تو جب ہم حالات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر تاریخ کے اوراق بھی پلٹنے ہوتے ہیں کہ جب ہندوستان اور پاکستان کا قیام روبہ پذیر آیا تو اس وقت یہ فارمولا طے تھا کہ مسلم اکثریت پاکستان کے ساتھ جا سکتی ہیں، ہندو اکثریت ہندوستان کے ساتھ جا سکتی ہیں، اور جو ریاستیں آزاد رہنا چاہتی ہیں وہ آزاد رہنے کے لیے بات کر سکتی ہیں. لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہوا؟ سوال یہ ہے. جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن، کشمیر، کیا ان ریاستوں کو وہی اسٹیٹس دیا گیا جو وہ چاہتی تھیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ انڈیا نے بزور طاقت اپنی عددی اکثریت کی بنا پر، اس وقت جو پورا ایک پول تھا اس میں اپنی میجورٹی کی بنا پر، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے وسائل پر قبضہ کیا، بلکہ انہوں نے علاقوں پہ جس پہ اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا ان سب پہ بھی قبضہ کیا. حیدرآباد والوں نے ووٹ دیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ آنا ہے کیونکہ ان کی مسلم اکثریت تھی. کیا ایسا ہونے دیا گیا؟ تو کشمیری کس خوش گمانی میں ہے؟ اور یہ جو پچھلی تاریخ کی بات کرتے ہیں، ہم پہ تو ہمیشہ مہاراجے حکمران رہے، اور وہاں اس وقت ہماری ماؤں بہنوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے والدین بزرگوں کی، ہمارے بچوں کی کیا عزت تھی؟ کیا یہ تاریخ کے اوراق اگر آپ پلٹ کے دیکھیں آپ کو نہیں پتا چلتا کہ ہم لوگ تو نانک شاہی کے عوض فروخت کیے جاتے رہے؟ تو ہمیں تو اس بات پہ شکر پڑنا چاہیے تھا کہ میں اس خاندان سے ہوں سردار ابراہیم کے، کہ پاکستان بننے سے پہلے 19 جولائی کو انہوں نے سری نگر میں جو رہائش گاہ پہ ان کی اجلاس ہوا تھا اس میں یہ طے کیا تھا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ ہوتے اور وہاں پہ اور یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوتی تو ہمارے جو بھائی ادھر ہیں کیا وہ ان کا حال نہیں دیکھ رہے؟ آج اگر یہ خطہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے کہ بہت سارے ہو سکتا ہے کہ پہلوؤں سے آزاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنا آزاد ہے وہاں پہ میری مائیں، میری بہنیں اپنی جو آزادی ہے اس کو انجوائے کرتی ہیں، اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتی ہیں. آج اگر آزاد کشمیر میں میرا کوئی بھی بھائی صبح گھر سے نکلتا ہے تو اس کی ماں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ واپس گھر آئے گا. مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیں وہاں کتنے گھر ہیں ایسے 3-3 4 سال سے ان کے لڑکے گئے ہوئے اور ماؤں کو باپوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں بھی کہ نہیں، انہوں نے واپس آنا بھی ہے کہ نہیں.
آپ وہاں کے بچوں کو دیکھیں, کیا اس خطے جس کی آزادی پہ آج آپ سوال اٹھا رہے ہیں, آپ حرف اٹھا رہے ہیں, کیا اس خطے کے 5000 سے زائد بچے پیلٹ گنوں کی زد میں آ کے اپنی بینائیاں کھو چکے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. کیا آج جب میرا باپ اور بھائی سڑک پہ جاتا ہے, کیا پاکستان کی آرمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو سڑک پہ مرغا بنا سکتا ہے, میری بہنوں کو بالوں سے پکڑ کے سڑک پہ گھسیٹ سکتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں, سوچیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس بات کا افسوس کریں کہ یہ خطہ آزاد ہم نے کیوں لیا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کو ایک پلڑے میں تولنا اور ایک پلڑے میں اس کو ناپنا یا وزن کرنا صحیح ہے, وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فکر کے انداز پہ, اپنے تجزیے پہ بہت غور کریں اور بہت سوچیں کہ جو لوگ انڈیا کے ساتھ ہیں ان کا کیا حال ہے اور جو لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں ان کا کیا حال ہے. اور جہاں تک بات ہے نظریاتی اختلافات کی, فکری اختلافات کی, آپ کے اپنے گھر میں اپنے بھائی بہنوں سے آپ کے اختلافات ہوتے, اپنے ماں باپ سے آپ کے اختلافات ہوتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ پتھر پھینکنا شروع کر دیتے. اور اگر ایک خطہ ہم نے آزاد کرایا ہے اور اس خطے کے جو حکمران تھے یا جو نسل در نسل کشمیر کے جو ایک حکمران طبقہ ہے, ہمیں 4-5 خاندان ہی نظر آئیں گے جو حکومتوں کو انجوائے کرتے ہیں, تو وہ لوگ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے ان بزرگوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا جائے جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنی زندہ کھالیں کھچوائی تھی. تو ہمیں یہ سب ذہن میں رکھ کے اور پھر آگے کے لیے حکمت عملی طے کرنی پڑے گی. اگر ہم اسی سوچ میں رہے کہ چونکہ جو یہ آزاد ہے خطہ, اس میں ہم خامیاں نکالتے رہے, ہم اس میں برائیاں تلاش کرتے رہے, تو وہ جو میرے بہن بھائی ادھر حقیقی معنوں میں غلامی کو سفر کر رہے ہیں ان کو کون آزاد کرائے گا. اور جب بھی بات آتی ہے, کچھ میرے ایسے ساتھی ہیں, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی 27 اکتوبر کو ہم انڈین قونصلیٹ کے سامنے جائیں گے, انڈین فورسز وہاں پہ ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے گھروں میں موجود ہے, پوری آپ وادی کو دیکھیں ایک انسانی جیل کی صورت اختیار کر چکی ہے, تو میرے بھائی بہن کہتے ہیں کیوں نہ ہم پہلے پاکستانی قونصلیٹ چلیں. تو یہ کس قسم کا طرز فکر ہے؟ آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کیجئے, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. بالکل شکایت ہوگی, بالکل شکایت ہوگی. تو شکایت میرا خیال ہے لیاقت صاحب شکایت کریں گے, شاید لیاقت صاحب شکایت کریں گے آپ یا نہیں, جو محترمہ کہہ رہی ہیں. میں شکایت تو نہیں کروں گا غزالہ سے, لیکن میں پردہ ضرور تاریخ کے ان جروکوں سے ضرور پردہ چاک کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں, مہاراجہ اگر کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے کشمیریوں کے کنسنٹ کے بغیر, کشمیری سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کیے بغیر, تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اسی طرح کوئی الحاق کی قرارداد کسی ڈرائنگ روم سے پاس ہوتی ہے جس میں کشمیریوں کی مرضی شامل نہیں ہے, ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں, کیونکہ یہ فیصلہ قراردادوں کے ذریعے نہیں ہونا. میری بہن اور میرے بھائی بھی ہیں یہاں, آپ بھی سن رہے ہیں, یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے آزاد اور بالکل اس پیسفل ماحول میں. اور اسی طرح اگر آپ یونائٹڈ نیشن کے ان قراردادوں کو پڑھیں یا اس کی جو چیپٹر 6 ہے اس کو اگر پڑھیں, تو آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ جو نہ تو آزاد کشمیر حکومت کو یہ حق ہے, نہ ہی مقبوضہ کشمیر کی کسی بھی حکومت کو یہ حق ہے کہ وہ کسی قسم کا الحاق کرے گی. الحاق کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہاں, کہ وہاں سے پہلے وہاں اس طرح کی فضا بنائی جائے گی کہ ایک پرامن ماحول ہوگا جس میں لوگ اپنی رائے کا آزادانہ طور پہ اظہار کر سکیں گے. اب ایسا تو ہوا نہیں, لیکن ہم آزاد کشمیر کی حکومت کو برا بلا نہیں کہتے, نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ہمیں آرمی جو ہے وہ کان پکڑواتی ہے پاکستان کی. ہم نے نہیں یہ کہا, ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومت کو یہ رائٹ دو کہ دے کین ریپرزینٹ دیم سیلف ان فرنٹ آف انٹرنیشنل کمیونٹی. جتنی بات غزالہ کی ایز اے کشمیری سنی جائے گی نیو یارک میں, اتنی بات مریم نواز کی نہیں سنی جائے گی, بیکاز شی از ناٹ دا ریزیڈنٹ آف دیٹ ایریا. تو اس لیے اگر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جو بات کرے گا نیو یارک میں جا کے یا لندن میں آ کے,
وہی بات اگر قریشی صاحب کریں گے تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جائے گی. تو فاروق حیدر صاحب کی میں اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ خود اپنا کیس پریزنٹ کرنے دیا جائے, لیکن جب وہ حکومت میں تھے تو کنفیوژن کا شکار وہ بھی رہے. کبھی وہ کہتے رہے مجھے 5واں بیٹا تسلیم کرو, تو ادھر سے آپ 5واں بیٹا بنتے ہیں, ادھر سے آپ پھر باپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کیس خود لڑوں گا. تو یہ ایسے نہیں ہوتا. کنفیوز جو تھیوریز ہوتی ہیں ان کو کوئی سنتا نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ کشمیر کی جو اس وقت بھی جو آزاد حکومت ہے, اگر اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ انٹرنیشنلی اپنے تمام معاملات کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کر سکے, آزاد کشمیر گلگت بلتستان کا اگر ایک مشترکہ اس کا ایک سیاسی سیٹ اپ بااختیار ہو, جس کو یہ اختیار ہو کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے فیصلے کریں, ایسا نہ ہو کہ ان کو پرمیشن لینی پڑے مظفر آباد, اسلام آباد یا مری سے ایک اپوائنٹمنٹ کی, تب جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری بات سنے گی. میرا پرسنل ایکسپیرینس جو یہاں یونائٹڈ کنگڈم میں فارن آفس کے ساتھ جو میٹنگز ہوئی یا یہاں کے جو ایم پیز تھے ان کے ساتھ ہوئی, تو ایک ہی فیڈ بیک ملا کہ کشمیری ٹوٹلی ڈس اپیئر ہیں اس پورے سینیریو میں. تو جب تک کشمیری جو ہے وہ اپنی بات خود نہیں کریں گے تو ان کے پڑوسیوں کی بات کو دنیا اپنے مفاد کے ساتھ سنے گی. پاکستان کی بھی ٹریڈ ہے پوری دنیا کے ساتھ اور انڈیا کی بھی ہے. انڈیا ایک بڑا کسٹمر ہے, تو آپ سب لوگ سمجھتے ہو مارکیٹنگ میں جس کسٹمر کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اسی کو زیادہ سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں سپلائی آپ نے کرنی ہے, جہاں آپ نے زیادہ ٹریڈ کرنی ہے. تو آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی حکومت, اس کو وہاں کے لوگوں نے جنگ اور جدل کے بعد آزاد کروایا اس خطے کو. اس پہ حکومت کا حق اور اس کے معاملات اور اس کے ریسورسز جو ہیں ان پہ ان لوگوں کا حق ہے جو وہاں مرے گلے سڑے, جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ان کی اگلی نسلیں اسلام آباد میں آ کے ڈش واشنگ کریں, اور آپ ان ریسورسز کو بلا کشمیریوں کی مرضی کے بغیر ان ریسورسز کا قتل عام کرو, ان کی لوٹ مار کرو. یہ کہاں کی آزادی ہے؟ ہم اس آزادی کا رونر ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا پانی, اس کی بجلی, اس کی مدنیات, اس کی اس کے جو ادارے ہیں ان پہ کشمیریوں کا پورے فلی کنٹرول ہونا چاہیے. آپ 50p میں 50 روپے میں ایک یونٹ جو ہے وہ پیدا کر کے تو آپ اس کو 300 روپے میں خرید رہے ہو. یہ کہاں کی آزادی ہے؟ آپ کا نوجوان جو ہے وہ امپلائمنٹ کے لیے دبئی کی خاک چانتا ہے, اسلام آباد کی گلیوں کے دھکے کھاتا ہے. یہ کہاں کی آزادی ہے؟ ہم اس آزادی کے ان حقوق کے سلب ہونے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مت چھیڑ ہمیں ناصر, کھل نہ جائیں پارساؤں کے برم. میں نیکسٹ مقرر کی طرف ان کو موقع دوں گا کہ وہ بھی اس میں کچھ ایڈیشن کریں. ضرور میں مجھے جوائن کیا تھا علیم صاحب نے, لیکن دوبارہ مجھے ڈسکنیکٹ ہو گئے, شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہے ان کے پاس. جوائن کریں گے, ان سے بھی بات کریں گے. مدثر شاہ صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں. جس طرح لیاقت بھائی نے بات کی کہ بیس کیمپ کے کسی نہ کسی مطلب اپنا, میں کہتا ہوں چلو 30% یہ ایگری کرتے ہیں بیس کیمپ سے, لیکن اس کے باوجود بہت سارے شکوے ہیں ان کے بیس کیمپ والوں سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ لیاقت صاحب کی بات پہ اپنی رائے دینے سے قبل میں چاہوں گا کہ محترمہ نے جو میری پہلی گفتگو تھی اس کے جواب میں انہوں نے کچھ بڑی امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ اٹھائیں, تو میں چاہوں گا کہ میں شارٹلی ان پہ تھوڑی بات کر لوں. ایک تو انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ جس قانون کے تحت بر صغیر تقسیم ہوا تو ان کا ماننا یہ ہے یا ان کے سمجھ کے مطابق جو مسلم اقلیتی علاقے تھے وہ سارے کے سارے پاکستان کے پاس جانے تھے. تو یہ حوالہ دے رہی ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کا, جو برٹش پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ ہے. مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی تفصیلات یا اس کے طریقہ کار میں کوئی ابہام رہا ہو. تو اس کے مطابق یہ تھا, یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو انڈیا تھا جس کو ہم بر صغیر کہہ رہے ہیں,
وہ دو طرح کی اس کی انتظامی آپ اس کی تقسیم کو سامنے رکھ کے سمجھ سکتے ہیں. ایک ہے برٹش انڈیا جو براہ راست برٹش کراؤن کی سپرویژن میں تھا یا ان کے قبضے میں تھا. دوسرا تھا نوابی انڈیا یا شاہی ریاستوں کا جو ایک نظام تھا. 550 سے زائد وہ ریاستیں تھیں, غالباً 562-63 ریاستیں تھیں. تو ان کے حوالے سے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں باقاعدہ طور پہ یہ مینشن ہے کہ جن علاقوں کی تقسیم ہونی تھی مذہب کی بنیاد پہ وہ علاقہ تھا جو براہ راست تاج برطانیہ کے کنٹرول میں تھا. جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کے حوالے سے وہ قانون یہ کہتا ہے کہ ان کے جو حکمران ہیں ان کو یہ حق اور اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر آزاد رہنا چاہیں یا جو دو نئی ڈومینینز بن رہی ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ وہ اگر ایکسیڈ کرنا چاہیں, الحاق کرنا چاہیں, تو وہاں ان کو اجازت ہوگی. تو یہ ریاست جموں کشمیر کے تناظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو صرف اس بنیاد پہ کہ یہاں کی جو میجورٹی پاپولیشن تھی وہ اس کا فیتھ تھا تو وہ مسلم تھے تو انہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تھا, بلکہ جس قانون کا یہ حوالہ دے رہی ہیں اس کے مطابق ریاست جموں کشمیر کا جو حکمران تھا مہاراجا ہری سنگھ, اس نے 15 اگست 1947 تک اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ اگر اس نے الحاق کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ ان دو ملکوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کر سکتا ہے, جو اس نے کبھی نہیں کیا. جو وہ ایک ٹائم لائن اس قانون کے مطابق موجود تھی 15 اگست 1947 تک. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا اور پاکستان کو ایک پلڑے میں آپ نہیں تولیں, یہ بالکل ان کی بات درست ہے, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, لیکن چیزوں کو ایک سیکوینس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں 1947 کے اکتوبر پہ, تو اگر آپ نے جو مثال دینی ہے وہ اکتوبر 1947 کے بعد کی اگر آپ مثال دے رہے ہیں تو وہ اس کی جواز اور بنیاد وہی اقدامات بنے جن کو میں غلط قرار دے رہا ہوں. اگر آپ اس سے قبل کی صورتحال کو دیکھیں گے تو جو شہری حقوق اس وقت ریاست جموں کشمیر کے عوام کو حاصل تھے وہ آج 2021 میں بھی ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں یا ہم اس کی خواہش کرتے ہیں. 1934 میں, بلکہ میں اس سے بھی پہلے چلا جاتا ہوں کہ دنیا میں ایک واحد ریاست ہے ہماری ریاست جموں کشمیر. پوری دنیا میں یہ صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر شہری کو اسٹیٹ کی طرف سے زمین دی گئی ان کو امپاور کرنے کے لیے. ان کو جب آپ اکنامکلی امپاور ہوتے ہیں اس کے بعد آپ مطلب سوشلی یا جو دیگر اس کے اسپیکٹس ہیں ان میں آپ کی امپاورمنٹ کی وہ بنیاد اور جواز بنتا ہے جو اگر آپ اکنامکلی امپاورڈ ہیں. تو ریاست جموں کشمیر میں ہر شہری کو 1896 سے وہ پروسیس شروع ہوا اور 1901 میں وہ کمپلیٹ ہوا. ہر ریاستی شہری کو اسٹیٹ نے زمین دی ان کو اکنامکلی امپاور کرنے کے لیے. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں, اگر ہم جمہوری حقوق کی بات کریں تو ریاست جموں کشمیر میں انجمن سازی کی یعنی کہ کوئی سیاسی جماعت کی فارمیشن کی وہ اجازت ہوئی باقاعدہ طور پہ, جو کہ بادشاہتوں میں ایسا نہیں ہوتا. اس طرح کی بادشاہتوں میں جس طرح ہم اس کو لیبل کرتے ہیں یا عام طور پر ایک جو تاثر ہے کہ بادشاہتوں میں یہی ہوتا ہے, وہاں نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی عقائد کی بنیاد پر بھی آپ کو انجمن سازی کی اجازت تھی. مسلم کانفرنس کا جو قیام ہے وہ اس کی ایک ہمارے پاس زندہ مثال موجود ہے. اس کے بعد 1934 میں پرجا سبھا جو ریاستی اسمبلی ہے برصغیر میں سب سے پہلی جو اسمبلی بنی وہ ریاست جموں کشمیر میں بنی. تو اس کے 3 الیکشنز ہوئے. 1938 میں الیکشن ہوا اور پھر 1947 میں ہوا. بیچ کا جو فرق تھا وہ دوسری عالمی جنگ کے بعد تھا. تو اب 1947 میں ہم نے جمہوریت اور شخصی غلامی سے آزادی کے نعرے کو لے کے ہم نے ایک بنایا ملک جو ایک ایوولوشنری پروسیس کو ساتھ لیتے ہوئے اس میں بہتریاں آ رہی تھیں اور بہت سپیڈی پروسیس وہ چل رہا تھا. ادارے موجود تھے, شہری حقوق تھے, جمہوری آزادیاں تھیں. تو 1947 میں جب ہم نے اس کو سبوتاج کیا غیر ملکی حملہ آوروں کے ساتھ مل کے یا ان کی سہولت کاری کر کے, تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں 1962 میں پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے. جو جمہوریت اور شخصی غلامی سے آزادی کے نام پہ جو حکومت بنی وہ 1962 تک کسی قسم کی کوئی انتخابات نہیں کرا سکی, بلکہ پاکستان اپنے مفادات کے محافظوں کو یہاں کے حکمرانوں کے طور پر یہاں بٹھاتا رہا. کوئی عوامی حمایت ان کے پاس نہیں ہوتی تھی. اس طرح کی شاید حمایت ہو بھی لیکن
ہمارے پاس اس کو عوامی حمایت قرار دینے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ الیکشنز نہیں ہوئے. پھر 1970 میں شاید پہلے الیکشن ہوئے جو صدارتی انتخابات تھے، اور پھر 1974 ایکٹ 74. یہ ایک لمبی تفصیل ہے جس میں اگر ہم جائیں گے تو ظاہر ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. تو ہم اگر چیزوں کو کمپیئر کریں گے تو آپ پوسٹ ڈویژن کی جو آپ کے حالات تھے، یا چیزیں بہتر ہو رہی تھیں یا خراب ہو رہی تھیں، اس تناظر میں آپ 1947 سے پہلے دیکھیں اور 1947 کے بعد دیکھیں، تو ہم کسی بھی طور پر کسی ایک پیمانہ بھی لے کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت ہم زیادہ بری حالت میں تھے اور آج ہم ٹھیک ہیں. پھر محترمہ نے دوسری بات یہ کی کہ انڈیا اور پاکستان، انڈیا میں بندوں کو مار دیا جاتا ہے اور یہاں مار. اصل میں جب آپ بحیثیت قومی غلامی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے جو معیار ہوتے ہیں یا آپ کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ زوال پذیر رہتا ہے، اور آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑی آزادی سمجھتے ہیں. مطلب زندہ رہنا یا سانس لینا، اس کو آپ آزادی نہیں قرار دے سکتے. اس سے بڑی غلامی کی اور ہماری جو صورتحال ہے اس کی پستی کا اندازہ آپ سے لگا سکتے ہیں کہ ہم ابھی یہاں 4 پارٹیسپینٹس بات کر رہے ہیں اور چاروں اپنے ملک سے باہر ہیں. 40 لاکھ کی آبادی میں سے تقریباً 20-22 لاکھ بندے، کوئی عرب کے ریگستانوں کی خاک چھان رہا ہے، کوئی یورپ کے میں یہاں محنت مزدوری کر رہا ہے اور غریب الوطنی کی زندگی گزار رہا ہے. تو ہم کوئی جو بندے یہاں باہر ہے، یہ 20-22 لاکھ بندے، یہ یہاں باہر اس لیے نہیں آئے ہوئے کہ انہوں نے پیچھے کوئی انڈسٹریز لگانی ہے یا بڑے سرمایہ دار بن گئے ہیں، بلکہ یہ 2-4-5 جو پیٹ ہیں گھر میں، ان کی خوراک پوری کرنے کے لیے ہم باہر ہیں. یعنی کہ اس سے زیادہ اگر کوئی ہم پیمانہ، اور میرے خیال میں ایسا مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اس آزادی کی حقیقت بیان کر سکیں کہ 4-4 5-5 بندوں کی فیملی پالنے کے لیے ہم ساری زندگیاں اپنے ماں باپ، گھروں، دوستوں سے الگ بیرون ملک میں رہ کے ہم وہ کر رہے ہیں، اور زیادہ کچھ کمانے کے لیے نہیں آئے ہوئے، کیونکہ ہم وہاں رہ کے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتے، کچن نہیں چلا سکتے. ہم یہاں سارے بندے جو باہر بیٹھے ہوئے کچن چلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ چیزوں کو آپ اچھے سے پینٹ کرنا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو حقیقت سے کوئی نہ کوئی کنیکشن اور ریلیونس ہونی چاہیے، جو ہمارے اس کیس میں نہیں ہے. ٹھیک جی دستر شاہ بالکل ٹھیک ہے. میں محترمہ سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح ہم دستر شاہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذرا کچن چلانے کے لیے باہر آنا پڑتا ہے، تو آپ سانس لینے کو یا آپ زندہ رہنے کو آزادی سفر کرتی ہیں، تو کیا کہتی ہیں آپ؟ بڑے شاہد، یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ صرف کشمیری کچن چلانے کے لیے باہر نہیں آتے. جو پاکستان میں بلو ایوریج اور ایوریج کلاس ہے، اس میں بھی مڈل کلاس لڑکے اور لڑکیاں جابس کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں، آپ جو پورا یہ ریجن دیکھ لیں، سری لنکا کے جو برین ڈرین ادھر بھی ہو رہا ہے. انڈیا میں ابھی سب سے زیادہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، اس میں نمبر 1 جو فورنرز ہیں وہ انڈیا کے. تو انڈیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے. کچھ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے چونکہ اپنی آزاد حکومت بنا لی تو وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی جسے پاکستانی حکومت نے بند کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہوا. اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مسلم اکثریت کی بنا پہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ صحیح نہیں تھا اور کسی ایک جماعت کو حق نہیں تھا، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم اکثریت ہونا وہاں پہ کشمیر میں کشمیر کی غلامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کیونکہ صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ہمیں مسلم ہونے کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ کر رہی ہے. آپ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اٹھا کے دیکھیں، اسی اقوام متحدہ کے ٹیبلز پہ جنوبی سوڈان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مشرقی تیمور کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کروشیا کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. کیوں؟ کیونکہ کشمیر میں جو اکثریت ہے وہ مسلمز کی ہے، اور وہ مسلمز کو میرے خیال میں شاید دوسرے درجے کا انسان سمجھتے ہیں. آپ 2018 میں فرینڈز آف کشمیر کے پلیٹ فارم سے ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم میں ایک رپورٹ پیش کی تھی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ میں نے اس وقت کے جو مقتدر حلقے تھے کشمیر کے، ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر وہ مجھے کوئی اعداد و شمار فراہم کر سکیں اس حوالے سے، تو ان کے پاس نہیں تھے. اس سے آپ لیک آف انٹرسٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کتنا ان کا تھا. لیکن ایک شخصیت جو مرحوم ہو چکی ہیں، شیخ تجمل صاحب،
اور ان کا ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا کشمیر کے حوالے سے, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے مجھے رفلی کچھ نمبرز دیے, اور ہم نے بہت ہی, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بیسک رپورٹ بنا کے جب USCIR کو پیش کی, اور اس میں ہم نے بتایا کہ کشمیر کے مسلمانوں کو کس طرح سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے ان کے مذہب کی بنیاد پر. آپ مجھے خود سے کمپیریزن دیں کہ وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ کشمیری بڑے خوشحال تھے اور بڑا اچھا ارتقائی عمل جاری تھا, کشمیری وہاں جمعے کی نماز مساجد میں ادا نہیں کر سکتے. ابھی ربیع الاول کا بابرکت مقدس مہینہ ہے, وہاں محفل میلاد کے انعقاد کی اجازت نہیں ہے. آپ 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکال سکتے, آپ محرم الحرام کی مجالس نہیں کر سکتے, آپ وہاں گائے نہیں کاٹ سکتے جو ہماری بنیادی خوراک ہے. تو آپ کس قسم کی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ تو جب ہم اس طرح کے ایک مفروضات پہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ادھر ہوتے تو آج ہم شاید پیرس بن چکے ہوتے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ حال دیکھ لیں کہ ناگالینڈ والے کس طرح آزادی مانگ رہے ہیں, میزورام والے کس طرح آزادی مانگ رہے ہیں, بلکہ آپ یوکے میں بیٹھے 31 کو سکھوں کا سب سے بڑا جو ریفرینڈم تھا کہ انہیں خالستان چاہیے, کہ کس طرح سے مختلف جو قومیں ہیں وہ انڈیا سے آزادی چاہتی ہیں. اور پھر ابھی مودی نے جو کھل کے ہندوتوا کا جو اپنا فلسفہ اس نے جاری کیا ہے, ہم کشمیری تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے. وہ مسلمان جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اور جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی نسلیں ہندوستان میں آباد ہیں, وہ انڈینز ہیں, مودی نے ان کو کہہ دیا کہ اگر تم ہندو نہیں ہو تو تم یہاں نہیں رہ سکتے. تو ہم کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ہم مفروضات بیان کر رہے ہیں کہ جی اگر ہم انڈیا کے ساتھ ہوتے تو انڈیا کا کسی بھی عالمی طاقت نے کس چیز پہ ہاتھ پکڑا ہے؟ آرٹیکل 370-35A ریووک کیا, کس یونائٹڈ نیشنز کی, آپ مجھے قرارداد کی بھی میرے بھائی لیاقت بھائی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس قراردادوں کی روح سے ہمیں کیا کیا رائٹس حاصل ہیں, تو ہمارا جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ریووک ہو گیا. یونائٹڈ نیشنز کے کس عہدیدار نے, اہلکار نے, قرارداد نے, کس عالمی طاقت نے جو یونائٹڈ نیشنز کے مستقل ممبر ہے, کس نے انڈیا کا ہاتھ روکا؟ آج میری کتاب 2016 میں پبلش ہوئی تھی سلگتے چنار, اینڈ آئی واز آنرڈ کہ مجھے رائٹ اپ دیا تھا سید علی گیلانی صاحب نے, آسیہ اندرابی صاحبہ نے, شبیر شاہ صاحب نے, اور یاسین ملک چونکہ مصروف تھے اس وقت وہ لکھ نہیں سکے تھے, ان کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ خود پرسنلی تشریف لائی تھی اس کتاب پہ تبصرے کے حوالے سے. اور اس وقت گیلانی صاحب نے, آسیہ اندرابی نے 2016 جنوری میں میری کتاب پبلش ہوئی تھی اور 2015 دسمبر میں انہوں نے مجھے یہ رائٹ اپس دیے تھے. انہوں نے بڑا اسٹرانگلی مینشن کیا تھا کہ کس طرح سے انڈیا وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز لا رہا ہے, اور اسی طرح اگر آہستہ آہستہ چینجز کرتے رہے, کس طرح جو انڈیا کے تمام جنگل ہیں اس پہ, جو کشمیر کے تمام جنگل ہیں اس پہ انڈین آرمی قابض ہو چکی ہے. اس وقت کتنے ہزار کنال کی, علی گیلانی صاحب نے وہ سارے میرے پاس نمبر. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک محترمہ. لیکن اگر میں آپ سے یہ جان سکوں کہ جو 22 اکتوبر ہے اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گی, تو پلیز. نہیں, میں یہاں پہ کسی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آئی, نہ میں آزاد کشمیر حکومت کو ڈیفینڈ کرتی ہوں, نہ میں پاکستان حکومت کو ڈیفینڈ کرتی ہوں. 22 اکتوبر کے حملے کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ نہیں, وہ دیکھیں یہ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے, میرا اپنا نقطہ نظر, بلکہ ابھی جب میں پاکستان گئی ہوئی تھی تو تمام جو مین اسٹریم کے میڈیا چینل تھے وہاں میں نے بیٹھ کے وہی بات کی جو لیاقت بھائی بات کر رہے تھے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے آپ کشمیریوں کو خود ریپرزینٹ کرنے دیں. ہر سفارت خانے میں 12 جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی, انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ جی کشمیر ڈیسک بنائے جائیں گے. تو میرا بگ کوشچن تھا کہ آپ کشمیر ڈیسک کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ جو بات کرتے ہیں کہ پارلیمانی وفود بھیجیں گے پوری دنیا میں کشمیر کی سفارت کاری کے لیے, تو اس کے لیے آپ کشمیری لیڈرز کو بھیجیں. جو بات ایک کشمیری اپنے حق کے لیے کر سکتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی بھی عمل کو یا کسی بھی چیز کو کشمیر حکومت کی یا پاکستان حکومت کی ڈیفینڈ کر رہی ہوں. میں بھی کشمیر کی اتنی ہی بیٹی ہوں جتنے آپ بیٹے ہیں, جتنے میرے باقی ہیں, لیکن ہمارے اور آپ کے نقطہ نظر میں فرق ہے, ہمارے سوچنے کے انداز میں. میں ان کی کسی اقدامات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی, لیکن میں اپنا نقطہ نظر جرت مندی سے اور بہادری سے اور آنےسٹی سے آپ سب کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہاں پہ ایک اب روش بن گئی ہے کہ میں پرو پاکستان کشمیری ہوں, آپ فریڈم کے حامی ہیں, آپ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں, اور میں آپ کی اتنی ہی رسپیکٹ کرتی ہوں جتنے میں اپنے رائے کی کرتی ہوں.
لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق خود ارادیت تک کے بنیادی جو ہمارا حصول ہونا چاہیے، جو نقطہ ہونا چاہیے، اس تک کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. پھر میرے، آپ کے، ہم سب کے جو ووٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کشمیر کو ایک آزاد خود مختار ریاست کی صورت میں ہونا چاہیے یا پاکستان کا 5واں صوبہ ہونا چاہیے، جس طرح لیاقت بھائی بتا رہے تھے کہ فاروق حیدر صاحب کی خواہش تھی کہ 5واں بیٹا. لیکن ان دونوں صورتوں میں اور کسی بھی صورت میں صرف کشمیری ہی اس بات کا حق رکھتے ہیں اور انہیں رکھنا چاہیے، اور یہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ سے بڑی اسٹرانگلی ڈیمانڈ ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں نے ہر پلیٹ فارم پہ میں جہاں جہاں گئی ہوں اس کے لیے بڑی اور ایمانداری سے، آنیسٹی سے آواز اٹھائی ہے کہ آپ کشمیر کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بولنے دیں، آپ کشمیر کے بیٹے بیٹیوں کو بھیجیں. ابھی ڈیلس میں تشریف لائے ہوئے تھے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی صاحب. میرا ان سے بھی یہی کہنا تھا کہ گو کہ جو یہ کشمیر کی کمیٹی ہے یہ پاکستان کی پارلیمنٹیرین کمیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس میں کوئی ایک ایسا اسپیشل سینیریو لائیں کہ اس میں 70% کشمیریوں کو موجود ہونا چاہیے جو وہ بات کر سکیں گے اپنے وطن کے لیے، اپنے حق کے لیے. اس سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا. اور جہاں تک بات ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ کشمیریوں کو حق دیں، بہت ساری جگہوں پہ ہم چاہتے ہیں. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ خود کشمیر کے سفیر ہیں، لیکن ہمیں پریکٹیکلی اقدامات دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کا مسئلہ جو وہاں پہ ابھی ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں، 4 لاکھ سے زائد نان کشمیریز کو، ہندوز کو ڈومیسائل کشمیر کا دے دیا گیا ہے، ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں. تو ہمارے تو بہت سے ایسے سنگین قسم کے سوالات ہیں اور بڑی اسٹرانگ مطالبات ہیں کہ تاکہ ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے قوم کے جو بچے ہیں ان کے مستقبل کے لیے آزادی کی راہیں تعین کر سکیں. بالکل لیاقت بھائی، لیکن اس میں آپ کا اعتراض کیا ہے جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ان کی مرضی کے ساتھ ہوگا؟ تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ یہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو محترمہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ووٹ کریں گے کہ کس کے ساتھ رہنا ہے، انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، انڈیا کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے. تو اس میں آپ کا اعتراض کیا ہے؟ جی تھینک یو. وہ کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین اسپیچ. کشمیری نیڈز ایکشن ناٹ لپ سروس. عمران خان کے بیان کی حد تک تو میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کشمیریوں کے لیے ڈیسک کھولیں گے، اس پہ کشمیری نہیں، کوئی سندھ، بلوچستان، پنجاب سے بیٹھا ہوا آدمی کشمیر کی کیا نمائندگی کرے گا؟ اس کی بات کون سنے گا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چونکہ میں بہت ساری چیزوں کو ہم یہاں پہ شاید آج مکس کر رہے ہیں. میں فوکس رکھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اکتوبر کے حوالے سے آپ نے کوشچن کیا تھا 22 اکتوبر کے حوالے سے، تو وہ ہماری زبان میں ایک کہاوت ہے کہ بیگانی شادی عبداللہ دیوانہ. ہم کنفیوزڈ ہوئے. اس ایک فیلئر تھا وہ جو ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا. جہاں جہاں پہ آپ دیکھیں جس خطہ سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، میں تو میرے آبا و اجداد مقبوضہ کشمیر سے مائگریٹ ہوئے، آپ لوگ آزاد کشمیر سے مائگریٹ ہوئے، ہم سبھی لوگ مائگریٹ ہوئے. مائگریشن کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہ آپ سب کو اس کا آنسر پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہو کہ آرٹیکل 35A اور 370 ہندوستان نے ریووک کیا. ہم بھی کہتے ہیں کیا، بہت بڑا ظلم ہوا، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں آزاد کشمیر میں اور پرو پاکستان والے اپنے بہن بھائیوں سے کہ ان گلگت کے لوگوں کے حقوق کی بات کون کرے گا جن کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ پچھلے 70 سال سے ریووک ہوا ہے؟ اس کو بحال کرانے کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت نے یا آزاد کشمیر کی عوام نے کیا کیا؟ وہ آئینی، پولیٹیکلی اور قانونی طور پہ آپ کا حصہ ہے.
फिर दुनिया का एक कानून होता है और फिर एक हर मुल्क का अपना कानून होता है। मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो ये नहीं चाहेगा कि वो अपने आइन और अपने कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी करे, और ना ही कोई हिंदुस्तानी ये चाहेगा। तो आप दोनों के कवानीन आइन को पढ़ लें। मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पे गजाला साहिबा जो है वो लिटरेरी हैं, इनके लिए रेफरेंस रखूंगा यहाँ, कि जो हिंदुस्तान का आर्टिकल 273 है और पाकिस्तान का आर्टिकल 257 है, उसको पढ़ लें। उसके मुताबिक पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का कोई भी कानून आजाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर या किसी भी कश्मीरी पे उसका इतलाक नहीं होता। तो जब हम पे उनके किसी कानून का इतलाक नहीं होता तो हम ऐसे ही दीवाने हुए जा रहे हैं जी, हम पाकिस्तानी है और हम हिंदुस्तानी है। वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, इट हैज टू बी डिसाइडेड। फिर जब आप हकूक की बात करते हैं, तो अगर श्रीनगर में बैठा हुआ एक कश्मीरी अपने हक की बात करता है तो वो मुजाहिद है, तो मुजफ्फराबाद में अपने हक की बात करने वाला या रावलाकोट में अपने हक की बात करने वाला गद्दार क्यों? अगर वो कहता है कि ये वसाइल जो है इन पे मेरा हक होना चाहिए, तो ये गद्दारी तो नहीं है। और हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। मैं बार बार ये अपनी सोशल गैदरिंग्स में भी कहता हूँ, हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें पाकिस्तान मफलूज हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम आजाद और खुद मुख्तार और खुशहाल कौमों में से एक कौम हो। अगर हमारा पड़ोसी खुशहाल होगा तो उससे हमें फायदा होगा, नुकसान नहीं। अगर वो खुद भूखा मर रहा होगा तो वो हमें क्या देगा? तो इसलिए हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, हम पाकिस्तान की अवाम के उस सेंटिमेंट की कदर करते हैं कि जो लोग जो है वो कश्मीर के और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जो है वो हर मस्जिद में दुआएं करते हैं और हर चौक चौराहे में उनकी आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जब बात आएगी पॉलिसीज की, जब बात आएगी हुकूमती सतह पे, तो जहां पे लिप सर्विस होगी वहां तनकीद होगी। एक तकरीर करने से यूनाइटेड नेशन में आपने कश्मीर फतह नहीं कर लिया, आपका एक्शन ये बनता था कि जब उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया था, यू शुड हैव बीन the Shimla Accord and all other agreements between Pakistan and India on the basis of Kashmir. चाहे वो मायदा कराची हो, मायदा शिमला हो, ताशकंद हो या मायदा लाहौर हो, जो भी हो, डिक्लेरेशन जितने भी थे, आप उनको बिन करके इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ले जाते हैं आजाद कश्मीर के वजीर आजम को कि अब हम शिमला मायदा के पाबंद नहीं है, कि जिसकी रट लगाई हुई है कि ये बायलैटरल इशू है। ये बायलैटरल इशू नहीं रहा और इसमें कश्मीरी जो है वो बुनियादी फरीक हैं। जब तक आप उनको शामिल नहीं करेंगे, आप 170 साल और लगा लें, कुछ भी नहीं होगा। 1.5 लाख 1.25 लाख कश्मीरी मर गया और ये 1.25 करोड़ तक शायद चले जाएं, आजादी नहीं मिलेगी। उसी वक्त हम आजाद और खुद मुख्तार और खुशहाल होके इस दुनिया के नक्शे पे आएंगे जब हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, चाहे वो पॉलिटिकली हो या किसी भी फॉर्म और शेप में हो। और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत जब तक खुद इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, जब तक उनके वसाइल और उनके मसाइल पे उनका खुद कंट्रोल नहीं होगा, तो इसी तरह फिर होता रहेगा, उधर तुम और इधर हम, और बीच में वो कश्मीरी जो है वो उस चक्की में पिसते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। दस्तर शाह साहब, टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन जिस तरह लियाकत भाई ने कहा कि अगर 1.5 करोड़ भी मर जाए फिर भी आज़ादी नहीं मिलेगी, आप क्या कहते हैं? जी, इस पे मैं ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन एक थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है। शायद आप सब दोस्तों को मेरी आवाज़ आ रही है सही से? जी प्लीज बोले आप। फिर मुझे नहीं पता कि क्या मसला है कि मोहतरमा गजाला साहिबा ने मेरी जो पिछली गुफ्तगू थी उससे ये नतीजा निकाला है कि शायद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इंडिया के साथ रहते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, बिटवीन द लाइंस भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो 1947 के बाद की सूरत हाल पे अभी वो गुफ्तगू नहीं की जो मैंने करनी थी, क्योंकि ये थोड़ा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे सवाल जवाब हो रहे हैं, तो वो नहीं हो सका। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल है कि आज़ादी, वाकई मैं 1.5 करोड़, पहली बात तो ये है कि मैं जाने दे के आज़ादी पहाड़ों के लिए, ज़मीनों के लिए और पत्थरों के लिए तो हमें नहीं चाहिए ना।
اور یہ بڑا ایک ہمارا ایک ایشو ہے کہ ہم مظلومیت کا بیانیہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر خود کو مظلوم بنا کر کہیں پیش کریں گے تو پھر دنیا ہماری مدد کرے گی. اور یہ جو ایک ہمارا ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ وہ دنیا میں ہر جگہ ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں. جہاں میں اور آپ اور ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی آج ہیومن رائٹس کا کوشچن کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. جب آپ قومی آزادی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا جدوجہد یا جنگ ایک لڑتے ہیں کسی بھی شیپ فارم میں، تو اس میں پھر آپ کو مظلوم بن کے نہیں کرنا پڑتا. بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. سبھاش چندر بوس انڈیا کا ایک بڑا نامی گرامی ایک لیڈر تھا. تو جب کانگریس کے ساتھ اس کے اختلافات ہوئے، یعنی کہ اس کو اس کی پوزیشن سے اتارا گیا، تو وہ جانا چاہتا تھا سوویت یونین میں. تو وہ یہاں سے ان کی جو نگرانی تھی اس سے بچ کے وہ چلا گیا افغانستان. تو ان کو شاید معلوم پڑ گیا تھا، یا جو برٹش ایجنٹ تھے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ یہ وہاں نہیں پہنچ سکے. تو وہ پھر ہٹلر کا جو نازی ایمبیسی تھی وہاں پہنچ گیا، اور اس کو انہوں نے لے گیا اپنے ساتھ جرمنی. لمبی میں اس کو تھوڑا شارٹ کر کے بتاؤں کہ وہ ہٹلر سے مدد چاہ رہا تھا برٹش کے خلاف انڈیا کے محاذ پہ. تو ہٹلر نے اس سے ملتے ہوئے جو پہلی بات سبھاش چندر بوس کو کہی کہ آپ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ ایک آزاد ملک کے طور پہ دنیا میں رہیں یا میں آپ کی مدد کروں. آپ جو بندہ اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ کے یہاں میرے پاس مدد لینے کے لیے آیا ہے تو وہ پھر نہیں، ان کو نہیں رہنا چاہیے، یا وہ نہیں رہ سکتے، یا وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے اگر میں ان کی مدد کر کے ان کو آزادی لے کے بھی دے دوں. تو یہ جو مظلومیت کا بیانیہ ہم بیچتے ہیں، پہلے تو اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. پھر دوسرا، ہمارے پاس بہت کنفیوژن ہے خود مختاری والوں کے پاس بھی، اور الحاق کا جو نظریہ رکھتے ہیں ہر دو طرف انڈیا سے یا پاکستان سے. یہ کوئی صرف نعرے نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. یا اگر فلسفہ آپ اس کو نہیں بھی مانیں تو کم از کم یہ جو پولیٹیکل سائنس ہے اس میں اس کا کوئی مطلب ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے، اس کی کوئی شکل و صورت ہے. خود مختاری والے یہ بھی ایک نعرے کی حد تک اسے لے کے چل رہے ہیں، اور وہ کیسے ملنی ہے وہ ہم آج تک اس پہ ہماری کوئی کلیئرٹی نہیں آئی. اور سب سے بڑی کنفیوژن ہے وہ الحاق والوں کے پاس ہے کہ الحاق آپ سوورن اور انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں آئے بغیر کر ہی نہیں سکتے. یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ووٹ ڈال دے گا اور الحاق ہو جائے گا، الحاق ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک اگریمنٹ ہوتا ہے، اس کی شرائط ہوتی ہیں، اس کے اسپیکٹس ہوتے ہیں کہ کس کس چیز پہ الحاق ہے، اور یہ الحاق کیوں ہو رہا ہے، آپ کیا کریں گے اس الحاق کے بعد، اور یہ الحاق ختم کیسے ہوگا. یہ جو الحاق والے ہمارے دوست ہیں یا جماعتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرجر کو وہ الحاق سمجھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ الحاق ہے، جبکہ یہ تھوڑی ادھر بھی کنفیوژن ہے. اور جو خود مختاری والے ہیں وہ الحاق والوں کے خلاف اس لیے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی اوور والی کنفیوژن ہے. میرے پاس آخری 3 منٹ رہتے ہیں. 3 منٹ جی میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہمارے جو دوست الحاق والوں کو غلط کہتے ہیں وہ الحاق کی کنسیپٹ کو نہیں سمجھ رہے، اور اس میں ان کا قصور کم ہے. جو الحاق کے دائی ہیں یا اس کی حمایت والے ہیں ان کا زیادہ ہے کہ وہ ایکسپلین نہیں کر سکے کہ وہ الحاق کسے کہتے ہیں اور وہ کیسے ہوگا. ریاست جموں کشمیر کا الحاق انڈیا سے ہو یا پاکستان سے ہو، وہ یہاں ایک سوورن انڈیپینڈنٹ اور لیجیٹیمیٹ اتھارٹی کے قیام سے قبل نہیں ہو سکتا. الحاق ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، وہ کوئی لیجیٹیمیٹ سوورن اتھارٹی ہوگی جو کرے گی. یہ نہیں کہ الحاق اگر ہونا بھی ہے تو اس سے پہلے خود مختاری کی پوزیشن پہ آپ آ کے آپ الحاق کر سکتے ہیں. تو کیونکہ جو سوال ہے وہ آپ کے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے، جس طرح لیاقت صاحب نے کہا نا کہ 1.5 کروڑ بندہ بھی مر جائے گا. مدثر شاہ صاحب میرے ساتھ 3 منٹ ہے، آخری 1 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے اکتوبر کو ڈیفائن کرنا ہے. ریاست جموں کشمیر کے تناظر میں آپ نے اکتوبر کو ڈیفائن کرنا ہے. آخری منٹ ہے آپ کے پاس. جی ابھی بات میں یا ابھی کر دوں؟ ابھی آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. اچھا 4 اکتوبر کی جو حکومت بنی، کیونکہ یہ 3-4 ایونٹس ہیں جو ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں. تو 4 اکتوبر کی جو حکومت تھی وہ گراؤنڈ پہ اس طرح کی کوئی حکومت نہیں تھی. اس میں 5-7-8 بندوں کے نام تھے، جن میں ایک بندہ کا اصلی نام تھا، باقی سب جعلی اور فرضی نام تھے. وہ تھا سردار محمد ابراہیم خان صاحب کا، جو 4 اکتوبر کی حکومت میں وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے. صدر کوئی انور نام کا شخص تھا جس کا کبھی نہیں پتہ چل سکا. بعض بندے کلیم کرتے ہیں کہ غلام نبی گلکار صاحب تھے،
لیکن غلام نبی گلکار صاحب 47 کے بہت عرصہ بعد وہ زندہ رہے ہیں اور وہ قلم اور کاغذ کے آدمی رہے ہیں, وہ آرٹیکلز لکھتے رہے ہیں, اپنا میگزین نکالتے رہے, اور انہوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ جو صدر انور تھا وہ میں تھا. ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں ہم کبھی اپنے زمانے طالب علمی میں بھی کسی ایک پارٹی کے ساتھ کسی لوکل سطح کا کوئی ہم کسی ذمہ داری پہ رہے, تو ساری زندگی بلکہ قبر کے کتبے پہ بھی لگاتے ہیں کہ سابق سیکرٹری جنرل, سابق پریزیڈنٹ فلاں فلاں فلاں, تو اس بندے نے کبھی یہ نہیں کیا. پھر انہوں نے دستر بھائی آپ کا منٹ پورا ہو گیا. لیاقت بھائی ابھی آپ کا منٹ شروع ہو رہا ہے. لیاقت بھائی مائک آن کر کے پلیز. جی 4 اکتوبر ہو یا 24 اکتوبر ہو, میں اس حوالے سے کشمیری قوم چاہے ان کا کوئی بھی نظریہ ہو ان سے یہ کہوں گا کہ ہم سب مل کے اپنی ریاست کی آزادی خوشحالی کے لیے اپنے نظریاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک متحد ریاست کی جدوجہد کے لیے یکجا ہوں, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب سری نگر اور مظفر آباد کی گلیاں یکشاں آزادی کے ستاروں سے روشن ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے محترمہ آخری منٹ آپ کے پاس ہے پلیز. بہت شکریہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور یہ سب آپ نے دیکھا کہ ابھی حالیہ جو انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہوا تھا, تو پاکستان کی کامیابی پر کشمیر میں جشن منایا گیا, انڈیا کی ناکامی پر اظہار افسوس نہیں کیا گیا. اور پھر جب ہمارے برہان وانی جیسے بچے شہید ہوتے ہیں اور ہمارے بزرگ علی گیلانی شہید ہوتے ہیں, اس وقت سے لے کے اس وقت تک جب ان کی میتیں اٹھتی ہیں تو وہ پاکستان کے پرچم میں لپٹی ہوتی ہیں. نہیں, لیکن میں نے اکتوبر ڈیفائن کرنے کو کہا تھا, آپ نے سعید علی گیلانی کو ڈیفائن کر دیا. اکتوبر پہ ہم نے پورے اس پہ بات کر لی, لیکن چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور الحاق کے جو دائی ہیں اور جو خود مختار کے, اور اکتوبر میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ میرے لیے خوشی اور غم دونوں کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. تو آپ کی ٹیم تو اسلام آباد میں بھی کھیل سکتی ہے نا؟ بالکل کھیل سکتی ہے. ابھی کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کشمیر کا پوری وہاں پہ شاہد کو زیادہ پتا ہوگا کہ کشمیر کی پوری لیگ بنی, اور جس پہ انڈیا نے بڑا اعتراض کیا, اور جو باہر کے انٹرنیشنل پلیئرز تھے ان کو کوشش کی کہ اثر انداز کیا جائے تاکہ وہ کشمیر نہ جا پائیں, لیکن ایسا نہیں ہوا, اور کشمیر سپر لیگ بہت اچھے کامیابی سے میچز ہوئے. تو ہم صرف کشمیری قوم کے لیے, مسئلہ کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. میرے اور آپ کے نقطہ نظر میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن ہم دونوں کشمیر ایشو سے ایسے ہی مخلص ہیں جیسے ماں اپنے بچے سے ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ محترمہ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ دینے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. لیاقت لون صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں میرے ساتھ دینے کے لیے, آپ کا بہت شکریہ. دستر بھائی آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے. خواتین حضرات, یہ تھا میرا آج کا پروگرام جس میں ہم نے 4 اکتوبر سے لے کر 26 اکتوبر تک کے جتنے بھی بڑے امپارٹنٹ جو واقعات ہوئے ریاست جموں کشمیر کی تاریخ سے جڑے ہوئے ان پہ بات کرنے کی کوشش کی. لیکن ہم ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا پروگرام, لیکن ہم اس طرح سے وہ بات نہیں کر پائے جو ہم کرنا چاہتے تھے. اکتوبر کو ہم اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر پائے جس طرح سے ہم کو کرنا چاہیے تھا. 4 اکتوبر کو کیا ہوا, 24 کو کیا ہوا, 22 کو کیا ہوا, 25 کو کیا ہوا, 26 کو کیا ہوا, 27 کو کیا ہوا. یہ سارے ایسے ایشوز تھے کہ جن پر ہم نے تفصیلاً بات کرنی تھی. اور دوسرا, یہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ سے جڑے ہوئے یہ سارے واقعات ہیں, اور یہ سارے واقعات ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کے عامل ہیں. ان کو کس سینس میں دیکھا جاتا ہے, کس سینس میں نہیں دیکھا جاتا, یہ الگ بات ہے, لیکن یہ سارے بہت ہی امپارٹنٹ ایشوز ہیں. لیکن اس طرح سے ہم ان پہ بات نہیں کر پائے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہم اگلا پھر کوئی ایک پروگرام رکھیں گے جو اکتوبر ہم ڈیفائن کریں گے کہ اکتوبر میں 4 اکتوبر کو کیا ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, اور نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا. 22 کو کیا ہوا تھا, کیا ہوا, نہیں ہوا, ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اچھا تھا, برا تھا, ہمارے لیے کیا اس میں میرٹس ڈی میرٹس تھے. اس کے بعد 24 کو کیا ہوا, اس کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے. 24 کو جو حکومت بنی اس کا کیا رول تھا, ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کے بغیر ٹھیک تھا, اس کے ساتھ ٹھیک تھا. اس کے بعد 25 کو, پھر 26 کو, پھر 27 کو. لیکن ہم آج کے پروگرام میں میرا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. میں اگلے پروگرام میں ضرور کوشش کروں گا کہ ہم اس ایشو پہ ضرور دوبارہ بات کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
हैं।